السلام علیکم ڈیئر ویورس، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل ثاقب انفو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے باجوڑ۔ باجوڑ صوبہ خیبر پختونخوا کا شمال میں واقع ایک تاریخی ضلع ہے۔ زمانہ قدیم میں جب پشتون سرزمین پر بدھ مت کا دور تھا، موجودہ پختونخوا بامیان تک گندھارا سلطنت ایران کے تحت ایک مستقل صوبہ تھا، تو باجوڑ بھی گندھارا کے جغرافیہ کا حصہ تھا۔ یہاں کی زمین میں وقتاً فوقتاً ہزاروں سالہ قدیمی دور کے بہت سے نوادرات دریافت ہوئے ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ سب چوری چھپے نکالے گئے ہیں، کیونکہ وزیرستان سے باجوڑ تک کے علاقے میں آج تک ایک بھی میوزیم موجود نہیں ہے جس میں اس علاقے کے تاریخی آثار کو محفوظ کیا جا سکے۔ اب بھی باجوڑ میں بے شمار آثار قدیمہ کے ٹیلے موجود ہیں۔ ماموند، برنگ، سلارزو، چارمنگ اور ناواگئی میں جگہ جگہ سٹوپاجات کی ممکنہ نشانات بھی ملتے ہیں، جن کو اگر سائنسی وسائل کی مدد سے کھولا جائے تو گزرے ہوئے دور کے بہت سے راز ہمیں مل سکتے ہیں۔ باجوڑ کے مشرق میں ضلع دیر، مغرب میں افغانستان کا صوبہ کنڑ، جنوب میں ضلع مومند، جبکہ شمال میں بھی صوبہ کنڑ واقع ہے۔ باجوڑ کے افغانستان کے ساتھ کچھ 50 کلومیٹر طویل سرحدی پٹی ہے۔ افغانستان کا صوبہ کنڑ باجوڑ سے متصل ہے۔ ڈیوانڈر لائن کے آر پار ترکانڑی قبیلے کی دو شاخوں ماموند اور سلارزی کے لوگ آباد ہیں۔ ان کے درمیان ہزاروں سال سے 26 ایسے راستے تھے جن پر ان کے درمیان آمد و رفت کے ساتھ وسط ایشیا تک تجارت ہوتی تھی۔ اب باڑ لگانے سے یہ آمد و رفت مستقل طور پر بند ہو چکی ہے۔ ان 26 راستوں میں سب سے بڑا تاریخی راستہ ناوا پاس کا ہے، جہاں سے 327 قبل مسیح میں سکندر یونانی کے لشکر کے ساتھ چنگیز خان، 1222 میں محمود غزنوی، 1020 عیسوی میں اور ظہیر الدین بابر 1519 عیسوی کے لشکر بر صغیر میں داخل ہوئے تھے۔ ناوا پاس کا راستہ انگریز مورخ ولیم وسنٹ کے بقول ہندوستان کی جانب سوات سے ہوتے ہوئے قدیم ترین راستہ تھا، جس کے ذریعے فاتحین باجوڑ، سوات اور پھر ہنڈ کے مقام پر اباسین کو پار کر کے ہند کی طرف مارگلا کے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ بڑھتے تھے۔ 326 قبل مسیح میں یونانی مورخین آریان اور بطلیموس سکندر یونانی کے لشکر کے حملے کے وقت موجودہ ناواگئی کے مقام پر ایک تاریخی تمدنی شہر اریگائن کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تمدن بقول اولف کیرو اور گیٹ آف انڈیا کے مطابق باجوڑ ناواگئی سے کنڑ تک پھیلا ہوا تھا، جس میں موجودہ یوسف زئی قبیلہ آباد تھا، جس کا ذکر یونانی مورخین اسپاسی کے نام سے کرتے ہیں۔ بقول بہادر شاہ ظفر کاکا خیل کے یہ یوسف زئی قبیلہ ہی ہے۔ درہ خیبر کی قدامت تاریخی طور پر اتنی نہیں ہے جتنی قدامت باجوڑ کے راستے کی ہے۔ بقول مورخین جب 1581 میں جلال الدین اکبر کے دور میں ٹیکسلا سے آگے موجودہ اٹک پل پر اباسین کے اوپر یہ راستہ دریافت ہوا تو باجوڑ کی بجائے فاتحین اس راستے کو مستقل طور پر استعمال کرنے لگے۔ باجوڑ موجودہ وقت میں 2 سب ڈویژن ناواگئی اور خار سب ڈویژن پر مشتمل ہے۔ صدر مقام خار ہے، جبکہ پورا ضلع 7 تحصیلوں خار، ناواگئی، اتمان خیل، سلارزو، ماموند، برنگ اور چمرکنڈ پر مشتمل ہے۔ خار، ناواگئی اور عنایت قلعہ باجوڑ کے بڑے تجارتی مراکز ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر کاروباری سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ ماضی قریب میں افیون اور اسلحے کا بڑا پیمانے پر کاروبار ہوتا تھا، مگر 1990 کے بعد یہ کاروبار تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔
باجوڑ زمانہ قدیم سے ہندوستان کی طرف ریشم کے تجارتی راستے کے بیچ پڑتا تھا۔ ہر طرف سے ہر رنگ و نسل کے لوگ تجارتی قافلوں کی ٹولیوں کی شکل میں آ کر باجوڑ میں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اگر بات کی جائے باجوڑ کے علاقے کی تو باجوڑ کا علاقہ ایک قدیم علاقہ ہے اور اس کا جغرافیہ موجودہ باجوڑ کا جغرافیہ 1290 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ 70% زمین بارانی ہے جبکہ 30% پہاڑی چشموں، ندیوں اور کھودے گئے کنووں سے سیراب ہوتی ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق باجوڑ کی آبادی 10,93,000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ باجوڑ کے سیاسی رہنما حالیہ مردم شماری کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں اور ضلع کی آبادی ان کے مطابق 20 لاکھ سے متجاوز ہے۔ باجوڑ کے سلارزو، مامند اور اتمان خیل کے علاقے میں کئی ندیاں بہتی ہیں جن کا پانی جارخوڑ میں اکٹھا ہو کر دریائے پانجگوڑا میں خزانہ سے آگے گرتا ہے، جبکہ برنگ بوساک کے مقام پر دریائے سوات اور دریائے پانجگوڑا اکٹھا ہو کر باجوڑ میں کچھ 20 میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے پھر آگے چارسدہ بازار کی طرف نکلتا ہے۔ باجوڑ کے پہاڑوں کی اگر بات کی جائے تو افغانستان کے سائیڈ پر بڑا پہاڑی سلسلہ ہندوکش واقع ہے، جبکہ باجوڑ کے پہاڑی سلسلے کو ہندوکش کی ذیلی شاخ کوہ ہندوراج سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں بڑی بڑی سربفلک پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں جن میں لیٹی سر، کاخی کنڈو، ہاشم سر، مٹاک سر، ماڑے بابا جی سر اور ملکائی ٹاپ شامل ہیں۔ باجوڑ کی پہاڑی چوٹیوں کی عمومی بلندی سطح سمندر سے 8,000 فٹ تک بلند ہے۔ اس طرح باجوڑ کے درمیان میں خار اور برنگ سے متصل تاریخی پہاڑ کیمور بھی ہیں جن کی اونچائی 8500 فٹ تک ہے۔ اس پہاڑ میں یونانیوں سے لے کر زرتشت اور بدھ مت تک تاریخی آثار رہے ہیں اور یہ پہاڑ ان تہذیبوں میں ایک مقدس چوٹی تھی جس کے جنگلات میں شکار بھی ممنوع تھا۔ باجوڑ میں ہر جگہ پر ہر ایک پہاڑ اور اس کی چوٹی کو ایک مخصوص نام سے یاد کیا جاتا ہے جو اس پورے علاقے کی پہچان ہوتی ہے۔ باجوڑ کے پہاڑوں پر بڑے پیمانے پر قدرتی جنگلات بھی ہیں مگر کچھ عرصہ سے ان جنگلات کو بڑی بے دردی سے تباہ کیا گیا ہے۔ ان جنگلوں کو آباد کرنا اب حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پہاڑوں میں دیگر بہت سی نباتاتی اور جنگلی پودوں کے ساتھ 2 کروڑ کے قریب جنگلی زیتون کے درخت اب بھی موجود ہیں جن میں کلمی زیتون کی پیوندکاری وقت کی ضرورت ہے۔ اگر باجوڑ کی زراعت کو دیکھا جائے تو باجوڑ کی 70% آبادی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے، جبکہ باجوڑ میں کل قابل کاشت زمین 1,29,036 ہیکٹر زرعی رقبہ ہے جن میں 77,062 ہیکٹر زمین کاشت کی جاتی ہے جبکہ باقی بنجر پڑی ہے۔ 77,062 ہیکٹر میں سے صرف 15,970 ہیکٹر میں کے لیے پانی دستیاب ہے جو اکثر قدرتی چشموں یا لوگوں کی طرف سے خود کھودے گئے کنووں سے سیراب ہوتی ہے، جبکہ باقی کی زمین پیداوار کا دار و مدار بارش پر ہوتا ہے۔ باجوڑ کی زمین زرعی پیداوار کے لیے آب و ہوا کے لحاظ سے انتہائی مناسب ہے مگر بدقسمتی سے یہ سونا اگلنے والی زمین وقت کے ساتھ اپنی پیداوار کے لحاظ سے بانجھ ہو رہی ہے۔ اگر باجوڑ کی زمین سے وقت و ضرورت کے لحاظ سے پیداوار لینا ہو تو اس پر حکومت کو توجہ دینا ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔